خلافت راشدہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت اندلس، اور پھر بالآخر خلافت عثمانیہ جس کا مرکز ترکی تھا، وہاں پر ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھیں، اس میں بے شمار قومیتیں تھیں۔ عربی بولنے والے اس میں، ترکی بولنے والے اس میں، فارسی بولنے والے اس میں، اور نہ جانے کتنی زبانیں۔ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی، یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، سارے ممالک اس کے ذریعے نگی تھے۔ ہندوستان جو ہمارا آج پاکستان ہے، ہندوستان، بر صغیر، افغانستان، ترکستان، یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ اور اس وحدت کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک رعب تھا، ایک دھاک تھی، اور اس کے نتیجے میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، خلفاء، ان کی منتیں کیا کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی سلطنت اس وقت قائم تھی۔ اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے، اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا، اور اس میں بہت سی بدعمالیاں بھی ہوئیں، لیکن بحیثیت مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹھی تھی۔ انما المؤمنون اخوۃ کا ایک مظاہرہ تھی۔ لیکن چونکہ مغربی طاقتیں اور استعماری طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہے، ایمان کی بنیاد پر متحد ہے، تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ لہذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سازشیں تیار کی، اور ان سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کی ایک عظیم علامت تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے اندر ہی، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے، اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے۔ ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے۔ خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی۔ عرب لیگ، اس نے کہا کہ جی ہم تو عرب ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ان کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کریں۔ وہ عرب لیگ کہہ کے الگ ہوئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں، لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں۔ اس نے اپنا وہاں پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دین کے دروازے بند کر دیے، مسجدوں میں اذانیں بند، عربی میں اذان دینا ممنوع ہو گیا، اور زبردستی لوگوں کو ٹوپی، ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پہنایا گیا، اس پر باقاعدہ جنگ لڑی گئی۔ جو ہیٹ نہیں پہنتا تھا تو وہ اس کا قتل عام ہو جاتا تھا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی اس پر، ہیٹ مار کہلاتی ہے، ہیٹ کی جنگ۔ وہ کہتے زبردستی کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پہنو، اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے سوئٹزرلینڈ سے قانون درآمد کیا، اور وہاں کا قانون اس میں نافذ کر دیا۔ تو یہ دشمنوں کی تو برائی کہ اب یہ الگ الگ ہو گئے، پارا پارا ہو گئے۔ شام جو ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا،
چھوٹا سا صوبہ تھا شام، اس کے 4 حصے کر دیے، اردن، شام، سوریا جس کو کہتے ہیں، لبنان، فلسطین، ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا صوبہ، اس کے اندر 4 ملک۔ بھئی یہ 4 ملک کس بنیاد پر ہیں؟ ان کی زبانیں الگ ہیں؟ نہیں۔ ان کی نسل الگ ہے؟ نہیں۔ ان کا کلچر الگ ہے؟ نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ لیکن یہ اردن ہے، یہ سیریا ہے، یہ لبنان ہے، یہ فلسطین ہے۔ اس بنیاد پر، یعنی قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں، بلکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر حصے بکھرے کر دیے۔ ایک بھائی کو اردن میں بٹھا دیا، ایک بھائی کو عراق میں بٹھا دیا۔ غرض یہ اس وقت سے ہم، جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، زوال ہوا، اس وقت سے مسلمان پارا پارا ہو گئے۔ اقبال مرحوم نے ہلال عید، عید کے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے، تو اس کا ایک شعر ہے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ قبا جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کی ہوئی تھی، وہ تار تار کر دی گئی۔ اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج فلسطین میں ہم، اسرائیل بیٹھا ہے، اور فلسطین اپنے وطن کے اندر اجنبی ہیں، باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر، یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی، وہ بالادست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں۔ یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زوال سے ہوئی، اس کے سقوط سے ہوئی، کیونکہ اخوت کا معیار وہ دین نہ رہا۔